السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات نے آج کا عنوان سماعت فرمایا، بے شک ایمان کے بعد سب سے اہم فرض تعظیم و تکریم مصطفیٰ ہے۔ اللہ جل وعلا نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت اس خاکدانی کی تھی پہ ان کی تشریف آوری کا سبب بیان فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کو حاضر و ناظر بھیجا، ڈر سناتا ہوا، خوشخبری دیتا ہوا بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ پہلا مقصد سرور کائنات صلی اللہ تعالی آوری کا کیا بیان فرمایا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اس سے بالکل ظاہر ہے کہ صرف ایمان اللہ پر لانا یہ اس وقت تک نہیں مانا جائے گا جب تک کہ رسول اللہ پر بھی ایمان نہ ہو۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ اللہ کے رسول پر ایمان نہیں تو اللہ پر بھی ایمان نہیں۔ یہ یہودی اس بات کے مدعی ہیں کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، یا عیسائی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ان کا یہ مانا نہیں جائے گا، کیونکہ وہ سب مانے تو مانے لیکن اللہ کے رسول کو نہیں مانتے ہیں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ان کا ایمان نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، تو قیامت کو مانے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو مانے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو مانے، حضرت آدم و نوح علیہ السلام کو مانے۔ یہ لوگ
ان انبیاء کرام کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ان کا ایمان نہیں ہے، اس وجہ سے وہ مومن نہیں۔ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان ہو، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، اس لیے ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے۔ تو پہلا مقصد ہے ایمان لانا، پھر دوسرا مقصد کیا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اے لوگو تم اللہ کے رسول تعظیم کرو، ان کی توقیر بجا لاؤ، ان کی عزت کرو۔ پہلا مقصد ہے ایمان، دوسرا مقصد ہے تعظیم مصطفیٰ، اور تیسرا مقصد کیا ہے؟ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ یعنی پہلے ایمان، پھر تعظیم مصطفیٰ، پھر عبادات، دیگر اعمال صالحہ۔ یہ ترتیب ہے قرآن مجید کی، اور ایمان کے بغیر اگر کوئی تعظیم کرے تو وہ کچھ کام دینے والی نہیں۔ کتنے کافر گزرے جنہوں نے شاعری کی، نعتیں لکھی، کتنے ایسے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے، ان کے نام پر جھکتے، لیکن ایمان نہیں۔ جو ایمان نہیں ہے تو بغیر ایمان کے تعظیم کچھ نہیں۔ ایمان ہو تو تعظیم مصطفیٰ بھی صحیح ہے، عبادت بھی صحیح ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی عبادت بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ایمان کا ذکر فرمایا، پھر اپنے محبوب کی تعظیم و توقیر کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد اپنی عبادت کا ذکر فرمایا۔ اسے یہ معلوم ہوا کہ تعظیم کو تقدم حاصل ہے۔ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم مقدم ہے۔ اگر کسی نے ایسی عبادت کی جس میں اس نے اللہ کے محبوب کی تعظیم کا خیال نہیں کیا، عبادت کی لیکن مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی تعظیم کا خیال نہیں کیا، تو ایسی عبادت سے روک دیا گیا ہے۔ یوں ہی نہیں بول رہا ہوں میں، بلکہ قرآن مجید کی صراحت ہے۔ روایتوں میں ہے کہ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر ابھی قربانی نہیں کی تھی کہ حضور سے پہلے بعض لوگوں نے قربانی کر دی، قربانی کرتی حضور سے پہلے۔ اور حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے رمضان المبارک کے ایک دن پہلے، ابھی روزہ سرکار نے شروع نہیں کیا، ان لوگوں نے روزہ رکھ لیا۔ دو چیزیں یہاں، قربانی بھی ایک عظیم عبادت اور روزہ رکھنا بھی عبادت۔ بھئی فرض نہیں، نفل روزہ بھی اگر کوئی رکھے تو حدیث پاک میں ہے کہ جس نے ایک روزہ رکھا اس کے بدلے میں اگر اسے زمین بھر کر سونا دیا جائے تو اس کا بدلہ نہیں ہوگا۔ نفل روزہ زمین بھر کر، یہاں تو 1 کلو مل جائے تو آدمی اچھلنے کودنے لگے، زمین بھر کر اگر اسے سونا دیا جائے تب بھی اسے ایک روزے کا بدلہ نہیں ہوگا، اس کا بدلہ تو قیامت ہی میں دیا جائے گا۔ ایک عظیم عبادت روزہ، قربانی ایک عظیم عبادت۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے۔ تو قربانی تو اللہ کے لیے کرنی۔ لیکن یہاں بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے
عید الاضحیٰ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے ہی قربانی کر لی. یا ایک روایت کے مطابق کچھ لوگوں نے ابھی سرکار نے رمضان کا روزہ شروع نہیں فرمایا. روزے کے صحابہ کرام کو تو عبادت کا بڑا ذوق تھا، وہاں دکھاوا وکھاوا نہیں تھا، بلکہ ذوق عبادت، رضائے الہی کا جذبہ کہ کیسے ہم زیادہ زیادہ عبادت کریں. ان لوگوں نے ایک دن پہلے ہی روزہ شروع کر دیا. روزہ تو رکھنا ہی ہے، کل رمضان کا روزہ فرض ہوگا، آج نفل ہو جائے. لیکن اللہ جل وعلا نے ان کے اس عمل کو پسند نہیں فرمایا، اور قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی. اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے مت بڑھو. غور کرو، اب شاہ نزول آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. شاہ نزول کیا ہے کہ یا تو حضور سے پہلے قربانی کر لی کچھ صحابہ نے، یا حضور نے ابھی روزہ رمضان کا نہیں شروع کیا، ان لوگوں نے ایک دن پہلے روزہ رکھ لی. تھی تو عبادت، اور صحابہ کرام کی نیت میں ہم ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں کر سکتے، عبادت ہی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے اللہ جل وعلا نے اپنے کلام مجید میں کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے نہ بڑھو. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، ذرا غور کرو. عمل میں اگر کہا بھی جائے کہ آگے بڑھ گئے تو کس کے؟ حضور کے. حضور سے پہلے کیا نا، سرکار سے پہلے روزہ رکھ لیا یا حضور سے پہلے قربانی کر لی. لیکن اللہ جل وعلا کیا فرماتا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے نہ بڑھو. کیا مطلب؟ کہ رسول کی بارگاہ میں پیش قدمی کرنا حقیقت میں اللہ کے دربار کی پیش قدمی کرنا. اس لیے روک دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے مت بڑھو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. انہوں نے کوئی دنیاوی کام نہیں کیا تھا، عبادت کی، لیکن ایسی عبادت کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا جس میں میرے محبوب پر پیش قدمی. اے ایمان والو، اللہ اللہ کے رسول کے آگے مت بڑھو. اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ عبادت وہ پسند نہیں جس میں مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کسی طرح سے بھی تقدم ہو جائے، چاہے قول میں ہو کہ فعل میں ہو. کوئی تقدم حضور پر اللہ جل وعلا نے گوارا نہیں فرمایا. یہی وجہ ہے کہ نماز، اگر نماز بھی پڑھ رہے ہو اور سرکار آواز دے تو نماز کی حالت میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا واجب ہے. یہ دیکھو بخاری شریف میں خود حضرت سیدنا ابو سعید ابن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی تو میں نے جلدی نماز پوری کی، اور نماز پوری کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. سرکار نے فرمایا ابو سعید، اتنی تاخیر ہوئی، آنے میں دیر کر دی. تو عرض کی کہ حضور میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز پوری کر کے آ گیا. تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا ہاں بہت اچھا کیا کہ میرے بلاوے پر تم نماز چھوڑ کے، نماز توڑ کے نہیں آئے. بہت اچھا، یہ نہیں فرمایا سرکار نے. نوٹ رکھو. وعلیکم السلام. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا ابو سعید، کیا تم نے قرآن مجید میں اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا ہے کہ اللہ جل وعلا فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں فوراً حاضر ہو جاؤ جب رسول تمہیں آواز دیں. خود حضور فرما رہے ہیں. گویا قرآن مجید کہ یہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، انہیں جواب دو جب اللہ کے رسول تمہیں آواز دے، تمہیں پکار. اذا دعاکم، واحد کا صیغہ ہے. اذا دعاکم، جب تمہیں رسول پکارے، رسول بلائیں، تو اللہ اور اللہ کے رسول کو جواب دو. فوراً استجیبوا للہ وللرسول،
اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کو فوراً جواب دو جب رسول تمہیں پکارے، جب رسول تمہیں بلائیں۔ اب ذرا آپ غور کریے کہ جب حضور نے بلایا ہے تو جائے گا حضور ہی کی بارگاہ میں، تو سرکار اذا دعاکم، جب رسول تم کو بلائیں تو یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جب رسول تمہیں بلائیں تو رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، کیا فرمایا؟ استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کو فوراً جواب دو۔ اذا دعاکم، جب رسول تمہیں بلائیں، تو رسول کا بلانا حقیقت میں خدا کا بلانا، کیونکہ جانے والا کہاں جا رہا ہے؟ سرکار کی بارگاہ میں جا رہا ہے، تو جا رہا بلائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کو جواب دو، فوراً حاضر ہو جاؤ۔ تو اب اس سے نماز بھی مستثنی نہیں ہے، نماز میں بھی رہو تب بھی آ جاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نماز پڑھ رہے ہو تب بھی آ جاؤ جب رسول آواز دے دے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ کے رسول اسے آواز دیں تو اب اس پر واجب ہے کہ نماز کی حالت میں ہی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس حالت میں بھی ہو، رکوع میں ہو تو چلا جائے، سجدے میں ہو تو چلا جائے، قیام میں ہو تو چلا جائے، قعدے میں ہو تو چلا جائے، قومے میں ہو تو چلا جائے، جس حال میں ہو، انتظار نہیں کرے کہ سلام پھیر کر کے جاؤں گا، جس حال میں ہو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جب تک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے گا نماز ہی میں رہے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ نماز نہیں ٹوٹے گی یا اللہ۔ اگر دیکھا جائے بظاہر تو نماز توڑنے والی کتنی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے اگر قصدن قبلے سے اپنا سینہ پھیر دیا، قصدن، معلوم ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی سینہ پھیر دیا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ بھول کے بھی ہم کسی سے بول دیں، بھول کر کسی کے سلام کا جواب دے دیں، تب بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور یہاں جو ہے صرف سینہ نہیں پھر رہا، پورا وجود جا رہا ہے، پورا وجود جا رہا ہے، لیکن کہاں جا رہا ہے؟ اگر قبلے سے پھرا تو جانے قبلے کی طرف پھرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، اور کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جانے کعبہ کی طرف جا رہے، اس لیے سینہ پھرے قبلہ سے تو قبلہ سے نہیں پھرا ہے، جانے قبلہ کی طرف پھرا ہے۔ اور کلام کرے میرے آقا، اس سے خدمت لے، جب تک خدمت میں رہے گا نماز ہی میں رہے گا۔ اور جب حضور اجازت دے دیں جاؤ تو اب پھر سے آ کے تکبیر تحریمہ نہیں کہے گا، جہاں سے چھوڑ کے گیا وہیں سے آگے پڑھنے لگے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ اب تک وہ نماز میں تھا، اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کے رسول کی فرما برداری، اللہ کے رسول نے بلایا اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نماز کی حالت میں تھا، حاضر ہو گیا، تو اس حالت میں بھی نماز ہی میں رہے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاد بھر کی۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت اور حضور کی اگر اطاعت نہیں ہے تو خدا کی بھی اطاعت نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کیا فرمایا؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ من یطع الرسول، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، فقد اطاع اللہ، تو بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اب یہاں رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونا حقیقت میں اللہ کے دربار کی حاضری ہو رہی ہے، نماز ٹوٹنے والی نہیں ہے، بلکہ نماز کی قبولیت کی دلیل ہو رہی ہے کہ نماز میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بہت سے ایسے معاملات آئے، کبھی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ اس وجہ سے تمہاری نماز ٹوٹ گئی، اس وجہ سے تمہاری نماز ٹوٹ گئی، نہیں، بلکہ نماز ہوتی رہی
سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملاحظہ فرماتے رہے لیکن نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا کبھی سرزنش کی. خود بالکل اخیر دیدار جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے کیا تو راوی فرماتے ہیں کہ نماز ہو رہی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے امامت فرما رہے ہیں. سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بخار میں کچھ افاقہ ہوا تو سرکار دو صحابہ کا سہارا لے کر حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر آئے. پردہ ہٹایا, دیکھا لوگ نماز میں مشغول ہیں, لیکن جو صحابہ کرام سب لگائے ہوئے تھے انہیں آہٹ ہوئی کہ پردہ ہٹا. اب جیسے ہی محسوس ہوا کہ پردہ ہٹا تو حضور کی طرف رخ کر لیا. اب ذرا اس کی پوزیشن آپ غور کریں کہ یہ مان لیجیے یہ قبلہ ہے تو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لو, اور یہ حجرہ عائشہ ہے, یہ لیفٹ میں بائیں طرف حجرہ عائشہ ہے. بلکہ اب محراب شریف جو ہے کچھ آگے بھی ہے. اب یہاں صف لگی ہے, یہاں صف لگی ہے, یہاں صف لگی, یہ لگی ہے, یہ لگی, یہ لگی. چلو یہاں جو ہے وہ تو ایسے ہی دیکھ لیں گے, لیکن وہاں جو ہیں وہ یوں مڑیں گے, اور آگے جو ہیں وہ یوں مڑیں گے. سبحان اللہ. اور ایسے بے قرار ہوئے صحابہ, لگ رہا تھا ایک دوسرے پر گر پڑیں گے. سرکار نے ملاحظہ فرمایا صحابہ کرام کا یہ جذبہ دیکھا, یہ اشتیاق دیکھا. میرے آقا نے منع نہیں فرمایا, مسکرائے اور پردہ گرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آخری دیدار ہے جو ظاہری حیات طیبہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اپنے آقا کا کیا تو وہ نماز کی حالت میں. اور نماز میں سینہ اگر قبلے سے پھرتا ہے تو پھرتا رہے, کہاں پھرا ہے؟ جانے قبلہ کی طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس موقع پر بھی سرکار کی آخری دیدار ہے. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کیا کر رہے ہو تم لوگ, اللہ کی عبادت میں لگے ہو کہ میری زیارت کر رہے ہو. حضور نے یہ نہیں فرمایا, بلکہ ان کا جذبہ استقامت دیکھا, جذبہ اشتیاق دیکھا, اور دیدار کا اشتیاق دیکھا. سرکار نے تبسم فرمایا اور پردہ گرا دیا کہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز خدا کی پڑھی جا رہی ہے, مصطفیٰ کی ادا ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ادا ہے. تو نماز کی حالت میں بھی نماز اہم العبادات, نماز افضل العبادات. نماز وہ عبادت ہے جو اللہ جل وعلا نے اپنے محبوب کو معراج میں تحفے میں عطا فرمائی. تمام عبادتوں میں افضل ترین عبادت نماز. اور اس نماز میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے, زیارت کے لیے قبلے سے پھر گئے تو قبلے سے پھرنا نہیں پایا گیا, بلکہ نماز ہوتی رہی ہے. بلکہ اس سے بھی واضح دلیل ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم نماز میں ہو, اس سے بھی واضح. یہ دیکھیے حدیث پاک میں ہے, رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی قبیلے میں تشریف لے گئے. وہاں کوئی معاملہ تھا اس کا تصفیہ فرمانے کے لیے. آنے میں تاخیر ہوئی. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ غالباً سرکار جہاں تشریف لے گئے ہیں وہی نماز ادا فرما لوں, اگر آپ کہیں تو میں اقامت کہوں. صحابہ موجود تھے, اذان ہو چکی تھی, جماعت کھڑی ہونے والی ہے, سرکار کا انتظار ہے. تو حضرت بلال نے عرض کیا کہ شاید سرکار اس قبیلے میں تشریف لے گئے وہی نماز پڑھ لیں گے, اگر آپ کہیے تو میں اقامت کہوں, آپ امامت کریے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی محسوس کیا, انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے اقامت کہو. اقامت ہوئی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر کے نماز شروع کر دی. نماز شروع ہو گئی. صحابہ کرام کی پیچھے صفیں لگی ہے مسجد نبوی شریف میں, پوری مسجد نبوی شریف بھری ہوئی, صفیں لگی ہوئی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے صحابہ کرام نماز ادا کر رہے ہیں. اتنے میں سرکار تشریف لائے. نماز ہو رہی ہے, یہ نہیں کہ بھی نماز شروع نہیں ہوئی تھی, صرف سب کھڑی تھی, نہیں, نماز شروع ہے, نماز ہو رہی ہے. اتنے میں سرکار تشریف لائے. تو جیسے ہی سرکار تشریف لائے تو جہاں سے سرکار تشریف لائے ان لوگوں کو جیسے ہی ان صحابہ کو پتہ چلا کہ حضور آ گئے تو جلدی سے وہ ہٹ گئے. بیچ سے سب جو ہے دور ہو گئی, ادھر والے ادھر سے مٹ گئے, ادھر والے ادھر سے مٹ گئے. حضور کو دیکھنے لگے. اب حضور, اب ظاہر بات ہے کہ اگر حضور پیچھے تشریف لا رہے تو بالکل پچھلی سب میں نہیں کھڑے ہوئے, بلکہ سرکار اس سب سے آگے بڑھے. اب اس کے آگے جو سب تھی وہ لوگ بھی جلدی سے سمٹ گئے, حضور کو راستہ دیا.
اب حضور اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے، یہاں تک کہ بالکل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے پہنچے، پہلی صف میں پہنچ گئے۔ اب حضرت صدیق اکبر بڑے منہمک ہو کر کے نماز پڑھتے تھے، انہیں یہ پتہ نہیں چلا کہ سرکار تشریف لائے، لیکن اور صحابہ تو دیکھ رہے ہیں کہ حضور آ گئے۔ اب دیکھیے دلچسپ بات، دلچسپ بات کیا کہ جب صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر ابھی بھی متوجہ نہیں ہوئے ہیں، وہ نماز میں منہمک ہیں، انہیں خبر نہیں ہوئی ہے کہ حضور تشریف لائے، تو صحابہ کرام آپس میں دستک دینے لگے، ایسے نماز میں ایسے دستک دینے لگے۔ اب اتنا بڑا مجمع اور دستک ہو تو کیا حال ہوگا؟ اب جو آواز ہوئی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنکیوں سے ایسے دیکھا، کیا معاملہ کیا ہے؟ کہیں دیکھا کہ سرکار تشریف لائے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ حضور آگے میرے پیچھے کھڑے ہیں، تو جلدی سے حضرت صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے، مصلی امامت سے پیچھے ہٹنے لگے۔ سرکار نے نماز، چونکہ سرکار نے بھی نیت باندھ لی تھی، تو حضور نے اشارہ فرمایا اپنے دونوں ہاتھوں سے کہ ابو بکر امامت کرتے رہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کچھ زبان سے نہیں کہا، اپنا دونوں ہاتھ بلند کیا، گویا اللہ کی کبریائی بیان کی کہ سرکار نے مجھے امامت کی اجازت دے دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن پھر بھی مصلی امامت پر نہیں کھڑے رہے، پیچھے آئے، پہلی صف میں آئے اور سرکار کو مصلی امامت پر بڑھا دیا، حضور کو آگے بڑھا دیا۔ حضور نے نماز پوری فرمائی۔ اب اس کے بعد آپ نے جب نماز ختم ہو گئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر، جب میں نے تمہیں اجازت دے دی تھی کہ نماز پڑھاؤ، پھر کیوں پیچھے آ گئے؟ یہ دیکھو، یہ ہٹنا کیوں ہے؟ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کی نماز امتی کے پیچھے نہیں ہوتی اس وجہ سے ہٹ گئے، نہیں، سرکار تو اجازت دے رہے، اور ویسے بھی پہلے سے بھی ثابت ہے، ایک غزوے سے واپسی میں نماز کا وقت بالکل مختصر رہ گیا، سرکار حاجت کے لیے تشریف لے گئے، بالکل نماز کا وقت کم تھا، لوگوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھا دیا، نماز شروع ہوئی، ایک رکعت ہو گئی، تب سرکار تشریف لائے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے سرکار نے ایک رکعت پڑھی اور ان کے سلام پر اپنی رکعت پوری فرمائی۔ تو یہ تو ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے پیچھے اقتداء فرمائی ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نبی کی نماز امتی کے پیچھے نہیں ہوتی، اور خود سرکار اجازت دے رہے ہیں، کھڑے رہو۔ تو فرماتے ہیں سرکار، ابو بکر، جب میں نے تمہیں اجازت دے دی تھی پھر کیوں پیچھے آ گئے؟ آہا، یہ کیوں کہا؟ اسے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ پیچھے آنا کیوں تھا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال نہیں کہ مصطفیٰ پیارے کی موجودگی میں مصلی امامت پر کھڑا رہ جائے، اس لیے پیچھے آ گئے۔ یہ پیچھے آنا حکم شرع کے لیے نہیں تھا، تعظیم مصطفیٰ کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نماز پیچھے آنا صرف تعظیم کے لیے، تو نماز میں ایسی تعظیم اگر کوئی اور کسی امام کی کر لے تو امامت چلی جائے۔ بھائی نائب امام پڑھانا شروع کر دے، امام صاحب آئے تو نائب امام نے دیکھا ارے امام صاحب آ گئے، جلدی پیچھے ہٹ گئے، امام صاحب آگے بڑھ گئے، دونوں کو نکال دیں گے ٹرسٹی، اے بھائی نہ تجھ کو معلوم ہے نہ تجھ کو معلوم ہے۔ یہاں اب کوئی امام اور نائب امام کرے تو نکال دیا جائے، اور وہاں مصطفیٰ کی تعظیم میں پیچھے آئے اور مصطفیٰ نے نماز پوری فرمائی ہے، تو سب کی نماز ایسی ہو گئی ہے کہ اس کی مثال نہیں ملی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تعظیم مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ میں نے جو کہا کہ ایسی نماز ہوئی کہ اس کی مثال نہیں ملتی، کیوں؟ اس لیے کہ نماز ایک ہے اور لوگوں نے امتی کے پیچھے بھی پڑھی، نبی کے پیچھے بھی پڑھی، ایک ہی نماز نبی کے پیچھے بھی اور نبی کے نائب کے پیچھے بھی، ان کے پہلے خلیفہ کے پیچھے بھی پڑھی ہے۔ یہ ایسی نماز ہے کہ جو لوگ بھی پڑھنے والے ہیں وہ کہیں گے کہ ہم نے جو ہے صدیق کے پیچھے بھی پڑھی ہے، صدیق کے آقا کے پیچھے بھی پڑھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب دیکھیے اصل بندگی استاجور کی کیوں کہ سرکار نے
صحابہ کرام کو سرزنش نہیں کی کہ بھائی جب میں آ گیا تھا تو خاموشی سے نماز کیوں نہیں پڑھتے رہے، میری آمد پر کیوں دستک دیتے رہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا. بھائی ان لوگوں نے دستک کیوں دی تھی؟ امام کو متوجہ کرنا تھا نا. امام متوجہ ہو جائے کہ سرکار تشریف لائے. تو اس وقت تک یہ لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ امام کو لقمہ کیسے دیا جاتا ہے. یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ امام کو اگر متوجہ کرنا ہو تو کس طرح متوجہ کیا جائے. یہ اس وقت تک نہیں معلوم تھا. اس واقعے سے معلوم ہوا کہ میرے آقا نے فرمایا یہ سرزنش نہیں کی. کیوں تم لوگوں نے دستک دینا شروع کیا؟ کیوں نہیں پڑھتے رہے؟ نماز توڑ رہے تھے؟ نہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام کو متوجہ کرنا ہو تو دستک نہ دیا کرو بلکہ سبحان اللہ کہہ دیا کرو. سبحان اللہ. کہہ سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہہ کر امام کو متوجہ کرو. تو اب طریقہ بھی سرکار نے بتا دیا. لیکن نماز فاسد ہونے یا پھر سے نماز شروع کرنے کا حکم نہیں دیا. وہی نماز جو صدیق اکبر نے شروع کی تھی مصطفیٰ پیارے نے اسی کو ختم کیا ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاد بنی. نماز کے عالم افضل العبادات میں مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم ہو رہی ہے. اور نہ سرکار نے منع فرمایا، نہ بعد میں کچھ کہا، نہ کبھی کسی معاملے میں سرزنش فرمائی. جب بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم ایسی تعظیم ہے جو ہر عبادت سے بڑھ کر کے. اور اگر کسی نے تعظیم کے خلاف کچھ کیا، اگرچہ کسی فرض کام کے لیے جیسا کیا، تب بھی اللہ جل وعلا نے ان کی سرزنش کی. یہ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوپہر میں آرام فرما رہے تھے. ایک وفد آیا، بنی تمیم کا ایک وفد قافلہ. اب ظاہر بات ہے وہ لوگ دور سے آئے ہوں گے. اب سرکار کی بارگاہ میں آئے تو یا تو شرعی مسائل، شرعی احکام دریافت کرنے کے لیے یا ایمان لانے کے لیے. وہی دور تھا تو لوگ آتے تھے دور دور سے، جو اس میں ایمان والے تھے وہ دوسروں کو لے کر آتے، چلو سرکار کے ہاتھ پر ایمان لیا، اسی لیے آئے نا. اور وہ لوگ آئے دور سے، انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے آواز دی جائے. سرکار کا حجرہ بند ہے اور انہوں نے حجرے کے باہر سے آواز دینی شروع، یا رسول اللہ یا رسول اللہ. سرکار آرام فرما رہے تھے. سرکار کی نیند میں خلل ہوا. سرکار بیدار ہوئے. بیدار ہو کر کے آپ نے دروازہ کھولا، انہیں دیکھا، ان کے پاس آئے. حضور نے کچھ نہیں کہا کہ تم لوگ سونے بھی نہیں دیتے مجھے آرام بھی نہیں کرنی، نہیں، کچھ نہیں کہا. لیکن ان کے رب کو یہ معاملہ پسند نہیں آیا. اللہ جل وعلا نے حکم نازل فرمایا. ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ قرآن مجید میں سورہ حجرات میں اللہ جل وعلا فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک جو لوگ اے محبوب تم کو حجرے کے باہر سے آواز دیتے ہیں. حجرے کے باہر سے، سرکار حجرے کے اندر ہے تو حجرے کے باہر سے اے محبوب جو تم کو آواز دیتے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ اللہ جل وعلا فرماتا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر کو عقل نہیں ہے. اللہ آئے ہیں دین کے کام کے لیے لیکن مصطفیٰ کے آرام میں خلل ہوا. تو اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ حجرے کے باہر سے، دیوار کے پیچھے سے میرے محبوب کو آواز دے رہے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، ان کو عقل ہی نہیں ہے، عقل اور سمجھ نہیں ہے انہیں. اکثرهم لا یعقلون. پھر آگے کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اگر وہ لوگ صبر کرتے، یعنی آنے کے بعد میرے محبوب کو آواز حجرے کے باہر سے آواز نہیں دیتے، پکارتے نہیں، بلکہ وہ صبر کرتے. اللہ فرماتا صبر کرتے یہاں تک کہ حتیٰ تخرج الیہم، یہاں تک کہ اے محبوب تم ان کے پاس تشریف لاتے، آواز نہیں دیتے، بیٹھ جاتے اور محبوب خود تشریف لاتے. لکانا خیر لہم، یہ ان کے لیے بہت بہتر تھا. یہ دیکھو دین کا سیکھنا فرض ہے، مسائل شرعیہ معلوم کرنا ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم مصطفیٰ کا آرام ہے.
آرام میں خلل نہ ہو. اسی لیے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آرام میں خلل ہو. صحابہ کرام میں سے جو افقہ صحابہ ہیں، جو افضل ترین صحابہ ہیں، جو ایسا موقع آیا تو انہوں نے مصطفیٰ پیارے کے آرام کو ترجیح دی. آرام کو ترجیح دی. ایسا نہیں ہوا کہ آرام کو انہوں نے سرکار کے آرام کو پر توجہ نہیں دی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، جان بچانے کی فکر ہو گئی. نہیں. اب آپ نے بارہا سنا ہوگا مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو سرکار نے کسی ضرورت کے لیے بھیجا. وہ گئے، ان کے واپس آنے تک یہاں جماعت ہو گئی. جب وہ آئے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی گود میں سر مبارک رکھ کر اور آرام فرما ہو گئے. آرام کرنے لگے. اب حضرت مولا کائنات نے نماز عصر کی نہیں پڑھی تھی. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ عصر وقت جا رہا ہے، کیا کروں؟ اگر نماز کے لیے میں اٹھتا ہوں تو سرکار کی نیند میں خلل آتا ہے، اور اگر نہیں اٹھاتا ہوں تو نماز کا وقت چلا جاتا ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے. آخر عقیدے اور ایمان اور محبت اور عشق نے فیصلہ دیا، علی نماز کی تو قضا ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کے بارگاہ کی بے ادبی ہو جائے تو اس کی کوئی قضا نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سورج ڈوبتا رہا، وقت نکلتا رہا، مولا کائنات علی مرتضیٰ کی گود میں سرکار کا سر مبارک ہے، وہ جنبش نہیں کر رہے یہاں تک سورج ڈوب گیا. اب سرکار نے اپنی مقدس آنکھیں کھولی تو حضرت مولا کائنات نے عرض کی، سرکار میں نے عصر نہیں پڑھی. تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا علی یہ کیا غضب کیا تو نے، میری نیند کی خاطر عصر کی نماز تو نے چھوڑ دی، وقت نکل گیا. یہ نہیں فرمایا، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارگاہ خدا بندی میں عرض کی، مولا تیرا بندہ علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا. سبحان اللہ، رسول کی اطاعت حقیقت میں خدا کی اطاعت. سبحان اللہ. پروردگارہ تیرا بندہ علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، اس کے لیے سورج کو واپس فرما دے. اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے انگشت مبارک سے اشارہ فرمایا، اور جیسے جیسے دست پاک اوپر ہوتا جا رہا ہے ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ رہا ہے. سبحان اللہ. ڈوبا ہوا سورج واپس آ رہا ہے. اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے خر کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تماں تمہارے لیے. سبحان اللہ. یہ سورج یہ زمین سے بھی کئی گنا بڑا ہے. یہ جو اتنا بڑا دکھ رہا ہے نا آسمان میں، بلکہ سورج جو ہے، چاند تو زمین سے چھوٹا ہے لیکن سورج جو ہے وہ زمین سے بڑا ہے. زمین یعنی پوری زمین، یہ نہیں کہ صرف بمبئی کی زمین، انڈیا کی پوری زمین جو ہے، ساتوں بر اعظم، یہ پوری زمین سے بھی سورج بڑا ہے. لیکن مصطفیٰ کی طاقت دیکھو، ڈوب گیا، اشارہ فرما رہے ہیں تو نکل گیا. حضرت مولا کائنات نے عصر ادا پڑھی اس شان سے کہ کسی کی ادا اس شان کی نہیں ہوگی، جس کی قضا ہوئی قضا ہوئی. لیکن یہاں اپنی نماز اپنے آقا کی نیند پر قربان کی، تو اب جو قضا کی تھی کس شان سے ادا ہو رہی ہے. سبحان اللہ. کہ اس روز جس کی قضا ہو جو سب کی ادا ہو گئی. ان کے صدقے پہ سورج پلٹ آیا، نماز ادا کی، پھر جہاں سے آیا تھا وہیں چلا گیا. تو نماز افضل العبادات، نماز اہم العبادات، اور وہ نماز وہ اہم عبادت مصطفیٰ کی نیند پر قربان کر رہے. اسی کو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، یہ قربان کی ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے. سبحان اللہ. عصر کی نماز جو ہے وہ افضل ترین نماز ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی،
نماز کی مداومت کرو، نماز پر ہمیشگی کرو، خصوصاً بیچ والی نماز۔ تو اب یہ نماز صلاۃ وسطیٰ کیا ہے؟ صلاۃ وسطیٰ، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، یہ بیچ والی نماز، یہ صلاۃ وسطیٰ کیا ہے؟ تو اکثر قول یہی ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے، یعنی فجر اور ظہر، مغرب اور عشاء، تو بیچ میں ہے صلاۃ وسطیٰ عصر، وہ نماز عصر۔ تو مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ تو انہوں نے تو واری، دیکھیے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا اختیار دیکھیے کہ وہ تو نماز قربان کر رہے ہیں، اب میرے آقا ان کو نماز واپس فرما رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہاں اس طرح کے دو واقعے ذکر کیے، ایک تو بعد میں اس کی تفصیل ذکر کریں گے، برس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جان قربان کی، وہاں بھی حضور کی نیت پر، یہاں نیت پہ نماز اور وہاں نیت پر آپ نے اپنی جان قربان کی۔ تو ان دونوں واقعے کو اعلیٰ حضرت نے یوں بیان فرمایا، کیا فرمایا کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے، اور صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ اور کچھ پھر کہتے تو نے انہیں نماز انہیں پھیر دی ہے جان، یعنی ان کو سورج لوٹا کر ان کی نماز، اور یہاں پر لعاب ذہن لگا کر کے ان کا زہر کافور۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ تو نے انہیں نماز انہیں پھیر دی ہے جان، پر یہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ یعنی ایک انسان جو کر سکتا ہے وہ کر دیا، انسان کے بس میں ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے لیکن حضور کی نیند میں خلل آئے گوارا نہیں، تو آپ نے تو نماز قربان کر دی، یہی انسان کے بس میں ہے۔ وہاں سانپ ڈستا رہا، آنسو نکلتا رہا، درد چڑھتا رہا، لیکن حضور کو بیدار نہیں کیا، اور کیوں کہ حضور کے آرام میں خلل آئے گا۔ تو وہ انسان جو کر سکتا تھا انہوں نے جان قربان کی، انہوں نے نماز قربان کی۔ اب میرے آقا جو اپنے رب کے نائب مطلق ہیں، انہیں نماز واپس کر دی، انہیں جان واپس کر دی۔ سبحان اللہ، کیا کہ انہیں نماز اور انہیں پھیر دی ہے جان، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ اب یہیں پر نتیجہ فرمایا کیا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بندگی تو اسی تاجور کی ہے، اگر اس سے منہ پھیرو گے اللہ جل وعلا نہ تمہارا کوئی فرض قبول کرے نہ تمہارا کوئی نفل قبول کرے۔ اگر عبادات صحیح کرنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ سے ایسی عقیدت، ایسی سچی محبت کرو کہ عبادت میں بھی مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم ہوتی رہے۔ تعظیم مصطفیٰ حقیقت میں عبادت کی قبولیت کی دلیل ہے۔ یہی ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اور اسی پر ہم ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اسی پر رہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ